حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. رواہ مسلم۔ معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جماعت ٹھہر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تأتوها تسعون، جماعت ٹھہر گئی ہے اور میری رکعت فوت ہو جائے گی، اس ڈر سے آدمی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، جلدی جلدی آ رہا ہے، جو وقار کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت آنا۔ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمَ السَّكِينَةُ، ہاں کبھی کبھی آپ سے جو ہے تاخیر ہو گئی، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، رکعت فوت ہونے کا ڈر ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطمینان کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ نماز کے لیے آنے کی کوشش کریں، اطمینان سے وضو کریں اور نماز کو جو ہے وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آئیں۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، نماز میں سے جو تمہیں ملے امام کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیجئے، اور جو کچھ چھوٹا ہوا ہے اس کی جو ہے قضا کر لیں، اس کو پورا کرنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے۔ تو حضرات، اس حدیث سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے، سب سے بڑی غلطیوں میں سے غلطی آدمی کی یہ ہے کہ آدمی جماعت فوت ہونے کے ڈر سے انسان دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جو ہے نماز کے لیے آتا ہے، یہ اس کا کام یا اس کا عمل جو ہے صحیح نہیں ہے۔ انسان کو آتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ اگر تم نماز کے لیے آئے ہو، جو کچھ تمہیں نماز ملی ہے اسے آپ کو پڑھ لینا چاہیے، یعنی امام رکوع کی حالت میں ہے تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، سجدے کی حالت میں ہے تو آپ شامل ہو جائیں، تشہد کی حالت میں ہے تو آپ اس کے ساتھ پہلے شامل ہو جائیں، جو کچھ تم سے چھوٹا ہے اٹھنے کے بعد اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں سلام پھیرنے کے بعد۔ اور ایک اہم بات اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی سے کبھی کبھی بھول ہو سکتی ہے، کبھی کبھی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن عام رواج بنا لینا، عام عادت بنا لینا، مجھے پتا ہے کہ جس نماز کو جو ہے جس مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں فلاں وقت میں جماعت ہے، پھر بھی جو ہے سستی کا یہ عالم کہ جماعت ٹھہرنے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں اس نیت سے کہ آخری ایک رکعت تو مل جائے، تشہد تو مل جائے۔ یہ روزینہ کا معمول بنا لینا، یاد رکھیے یہ حرکت صحیح نہیں ہے، یہ نماز میں سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب بھی نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں نماز کو آتے ہوئے ہماری بھرپور کوشش یہی ہونی ہے کہ میری نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی امام کے پہلی رکعت میں جو پہلا اللہ اکبر ہوتا ہے اس تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، 40 دن میں اس کی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت لہ براءتان،
बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनन नार, कहा कि उसके लिए दो बरातें लिख दी जाती हैं, दो चीज़ों से वो महफूज कर लिया जाता है। एक निफाक उसके दिल से निकाल दिया जाता है, वो कभी मुनाफिक हो नहीं सकता जो 40 दिन तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ता है, और वो कभी आखिरत में जहन्नम में जा ही नहीं सकता, यानी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए हमें नमाज को आनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, और हमें परवरदिगार जो भी हम नमाज पढ़ रहे हैं हमारी नमाज़ों को तो शरफ़ क़बूलियत से नवाज दे। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।